ناظرین، آزاد کشمیر میں احتجاج کے سائے میں انتخابی دنگل سج چکا ہے۔ پولنگ کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ انتخابات مرحلہ وار جاری ہیں اور آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے 13 انتخابی حلقوں میں عام انتخابات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے 296 امیدواروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ ووٹرز اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اب امیدواروں کے منتخب ہونے کا مرحلہ باقی ہے اور یہی وہ وقت ہے جب انتخابی نتائج کے ساتھ ساتھ سیاسی دعووں، الزامات اور اعتراضات کا سلسلہ بھی تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں انتخابی میدان سجا ہو، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں اور کامیابی کے لیے ہر امیدوار اپنی پوری سیاسی طاقت استعمال کر رہا ہو، وہاں دھاندلی کے الزامات سامنے نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسا کہ حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے بعد بھی دھاندلی اور ووٹ چوری کے الزامات سامنے آئے تھے، اب آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی تقریباً ویسا ہی منظرنامہ دکھائی دے رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت کی اہم جماعت پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے، جبکہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حساب برابر کرنے کے لیے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے الزامات عائد کر رہی ہے۔ اسی تناظر میں لیگی رہنما رانا سنولا صاحب نے LA-10 کوٹلی میں نہ صرف دھاندلی کے لگائے بلکہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب تنقیدی توپوں کا رخ حکومت کی جانب بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ ندیم افضل چند اپنے ایک بیان میں مسلم لیگ نون پر آزاد کشمیر کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزامات لگاتے دکھائی دیے۔ ان کے بقول مسلم لیگ نون سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ اب بات صرف یہاں آ کر ختم نہیں ہوتی۔ انتخابی مہم کے دوران نواز شریف اور بلاول بھٹو بھی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کرتے دکھائی دیے اور یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب نواز شریف نے بلاول بھٹو کو آزاد کشمیر میں ترقی نہ ہونے کا طنز کرتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب کشمیر کو کشمور نہ سمجھیں۔ جواب میں بلاول بھٹو نے بھی بھرپور رد عمل دیا۔ پہلے نواز شریف صاحب کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر بلاول بھٹو نے جواب میں کیا کہا، اس کی جھلک دیکھیے۔ بھائی میری بات کا برا نہ ماننا، بلاول بھائی آپ میرے برخوردار ہو، یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ میاں صاحب برا نہ مانے، مگر کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ جس طرح میرپور اور میرپور خاص میں نون لیگ کا صفایا ہوا، آنے والے الیکشنز میں بھی عوام وہی فیصلہ دہرائیں گے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت کس کی بنتی ہے، کیونکہ جو بھی جماعت اقتدار میں آئے گی اس کے سامنے محض حکومت سازی کا چیلنج نہیں ہوگا بلکہ عوامی توقعات پر پورا اترنے کا ایک بڑا امتحان بھی ہوگا۔ آزاد کشمیر کی نئی حکومت کو سب سے پہلے سیاسی استحکام پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر حکومت بنتے ہی دھاندلی کے الزامات اور انتخابی تنازعات شدت اختیار کر گئے تو اس کی سیاسی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج معیشت اور روزگار کا ہے۔ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، مہنگائی پر قابو پانا، صحت کو فروغ دینا اور بنیادی سہولیات کی فراہمی نئی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی، انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت جیسے شعبوں میں بھی عملی اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ کہ نئی حکومت کو سیاسی محاذرائی سے نکل کر عوامی مسائل کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ انتخابات میں کامیابی ایک سیاسی جماعت کو اقتدار تو دے سکتی ہے، لیکن عوام کا اعتماد صرف کارکردگی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج کس کے حق میں جاتے ہیں، حکومت کس کی بنتی ہے اور کیا نئی حکومت سیاسی اختلافات اور دھاندلی کے الزامات سے اوپر اٹھ کر عوامی مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ اصل امتحان انتخابات جیتنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آزاد کشمیر کے عوام اب صرف دعوے نہیں بلکہ عملی اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس راؤنڈ اپ میں۔ سر، آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل سج چکا ہے، پولنگ کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب نتائج سامنے آ رہے ہیں، لیکن جس طرح انتخابات کے دوران سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر دھاندلی، سرکاری مشینری کے استعمال اور انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، کیا اس سے ایک بار پھر پاکستان کے انتخابی نظام کی شفافیت پر سوالات نہیں اٹھ رہے؟ دیکھیے، شفافیت پہ اوپر سوالات تو ہمیشہ سے اٹھتے رہے ہیں اور یہ معمول کی بات ہے کہ جب الیکشن کی کیمپین چل رہی ہوتی ہے
تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگاتی ہیں، اور کافی حد تک وہ الزام صحیح بھی ہوتے ہیں اور کہیں صحیح نہیں بھی ہوتے، اس کے اندر ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت جو مجھے تشویش کی بات یہ لگ رہی ہے کہ ابھی الیکشن کا آغاز ہے، اور اس میں نسبتاً جو پرامن علاقہ ہے میرپور کا، وہاں پہ بھی ایک سیاسی کارکن جاں بحق ہو گیا ہے۔ تو تشدد جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ باقی الزامات تو چلیں الیکشن کمیشن ان کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے بارے میں فیصلہ دے، لیکن یہ تشدد کا جو رجحان ہے اور پہلے ہی فیز میں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ صحیح۔ اور سر، آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ کی جانب سے پیپلز پارٹی پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون پر انتخابی عمل میں مداخلت اور سرکاری مشینری کے استعمال کے الزامات لگا رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاست میں دھاندلی کے الزامات اب ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں انتخابی عمل کا مستقل حصہ بن چکے ہیں، یا واقعی ہمارے انتخابی نظام میں ایسی خامیاں موجود ہیں جو ان الزامات کو تقویت دیتی ہیں؟ دیکھیے، یہ الزامات تو میں نے جیسے پہلے کہا یہ اب معمول کا حصہ بن گیا ہے، لیکن جس چیز نے اور ایگریویٹ کیا ہے سچویشن کو، یعنی صورتحال کو مزید خراب کیا ہے، وہ یہ ہے تشدد ہے کہ آزاد کشمیر کے قوانین میں، ان کے آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار ہے، اگرچہ اس کے اختیارات محدود ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بہرحال اقتدار میں ہے۔ تو مسلم لیگ یہ الزام لگا رہی ہے کہ صوبائی وزراء سرکاری وسائل کا استعمال کر کے مداخلت کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو وفاقی وزراء ہیں اور جو مسلم لیگ کے صوبہ پنجاب سے جو مسلم لیگ کے عہدیدار ہیں بشمول چیف منسٹر صاحبہ کے، وہ بھی انتخابات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جی۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے قوانین میں اس بات کی ممانعت نہیں ہے کہ وفاقی وزیر اور کسی صوبے کے چیف منسٹر وہاں نہیں جا سکتے، وہ جا سکتے ہیں، یہ اللیگل نہیں ہے۔ تو اللیگل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو اس وقت برسر اقتدار وزراء ہیں، ان کی موجودگی ان دھاندلی کے الزامات کو ذرا مزید گہرا کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، میرے خیال میں آزاد کشمیر کی حکومت کو اور اسمبلی کو آنے والی کچھ مزید اپنے انتظامات میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور ان کو بھی وہاں پہ جو برسر اقتدار ہے، خواہ وفاق ہے خواہ صوبہ ہے، وہاں پہ ان کے وزراء کو داخلہ کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسری طرف ان کو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں بھی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سر، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے LA-10 کوٹلی میں مبینہ دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے، پھر تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی ان الزامات کو مسترد کر رہی ہے۔ ایسے میں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابی عمل کے دوران اگر کسی سیاسی جماعت کو دھاندلی یا بے ضابطگی کی شکایت ہو تو اس کے لیے قانونی اور آئینی طور پر کیا طریقہ کار موجود ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، کچھ میں وہ فوری طور پہ ایکشن لے لیتا ہے اور لینا چاہیے، اور کچھ میں وہ اس بات کو تفصیلی انویسٹیگیشن کے لیے بعد کے لیے اٹھا رکھتا ہے۔ لیکن اس طرح کے الزامات جو الیکشن ڈے کے اوپر فوری طور پہ مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوں، وہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ کرنی چاہیے۔ مثلاً یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ بیلٹ باکسز کوئی چھین کے لے گئے ہیں، کچھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر تشدد اور مارکوٹائی کے الزامات بھی آئے ہیں۔ تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کو زیادہ ایجائل ہونا چاہیے اور فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعد کے اندر پٹیشنز ہوں گی الیکشن کی، اور اس کے پھر سنوائی ہوگی، تحقیقات ہوگی، وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح کے الزامات پہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اس طرح کے معاملات میں فوری ایکشن سے کتراتا ہے۔